زرناب اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہو تھی۔ پیشی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ثبوت کے طور پر عدالت میں کیا پیش کروں۔ نہ جائیداد کے پیپرز ملے اور نہ ہی میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کے قابل ہی ہے۔ اگر میں زرتاشی کو عدالت میں پیش کرتی ہوں تو وہ لوگ پھر آسانی سے اسے تلاش کر لیں گے اسے تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ نہیں، میں ایک معصوم کی زندگی ساتھ نہیں کھیل سکتی، مگر پھر کیا کروں، کیسے کروں؟ وہ مسلسل اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ ذہن عجیب الجھن کا شکار تھا کہ ایسے میں اس کا فون بجا۔ اس نے اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کالر اٹینڈ کی، مگر دوسری طرف کی آواز سن کر چونک پڑی۔ مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ میرا خیال نہیں، مجھے یقین ہے کہ کبھی کبھی مجھے الہام ہوتا ہے جیسے بیرسٹر زرناب علی خان پریشان ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ حمید کی چہکتی اور طنز بڑی آواز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جیسے انسانوں کے ہوتے ہوئے مجھے جیسے انسان تو پریشان ہی رہیں گے نا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری پریشانی دور کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہاری پیدائش بھی کسی شرط کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ جتنا یہ لفظ میں نے تمہارے منہ سے سنا ہے، کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا۔ زرناب نے اپنا سارا غصہ اس ایک جملے میں سمر کر حمید پر نکال دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ میں نے آگے بھی تمہیں کئی دفعہ بتایا ہے، تمہاری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ تم بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہو۔ اگر تم اپنے غصے پر قابو پا لو تو بے شک تم ایک بہترین وکیل اور انسان بن سکتی ہو۔ تم نے میرا دماغ خراب کرنے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ مطلب کی بات بولو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ تمہاری بکواس سنو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو تم یہ کیس جیت جاؤ، زرتاشی کو انصاف ملے، تو آج رات 12 بجے تک تمہارے پاس ٹائم موجود ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر صرف ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ شرط تمہیں تب بتائی جائے گی جب تم مجھے مدد کے لیے فون کرو گے۔ ہاں، میری ایک بات یاد رکھو، یہ آفر صرف آج رات 12 بجے تک کی ہے، اس کے بعد میری طرف سے معذرت ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اچھا جی، اور کچھ؟ اس کی جی جی کا لطف لیتا ہوں، جو تھی مشہور بد کلامی میں۔ حمید کی بات سنتے ہی زرناب نے غصے سے کال کر دی، جبکہ موبائل کان سے ہٹا کر حمید نے کہا، زرناب بی بی، آپ کے تو بڑے بھی کال کریں گے، آپ کیا چیز ہیں؟ حمید ملک نام ہے میرا، میں جو کرنے کی ٹھان لوں وہ کر کے ہی رہتا ہوں، اور اپنی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے لگا۔ فون تو سن کر ہی سونا ہے، چل حمید تب تک ٹام اینڈ جیری ہی دیکھ لے۔ زرناب بی بی کے انتظار میں اس سے زیادہ مزہ کوئی اور چیز نہیں دے گی۔ حذیفہ جب سے واپس آیا تھا اپنے کمرے میں بند ہے، ادھر کو اس کی فکر ہوتی۔ جب شام کو بھی وہ باہر نہیں نکلا تو اتنے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا ہے۔ آجائیے، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیوں اس طرح کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹے ہوئے ہو؟ عطرت نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے حذیفہ سے پوچھا۔ ماما لائٹ بند کر دے، میرا اس وقت کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ عطرت بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ماما کیا کریں، قسم کا کوئی خاص بات نہیں، بس دل ٹوٹ گیا ہے میرا، حذیفہ نے ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے چھوٹے سے بچے کی طرح لاڈ سے کہا۔ اللہ نہ کرے میری بیٹی کا دل ٹوٹے۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ عطرت نے پیار سے حذیفہ کے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ماما جب میں سیاچین تھا نا، تو ایک دفعہ حذیفہ نے بتانا شروع کیا۔ حذیفہ کی بات سن کر عطرت بھی خاموش ہوگی۔ اس سے پہلے عطرت کچھ کہتی، نوکر نے آ کر حمید کے آنے کی اطلاع دی۔ ماما مجھے نہیں ملنا اس سے، آپ پلیز اسے باہر سے ہی بھیج دیں، کہہ دیں میں سویا ہوا ہوں۔ حیرت ہے، تم سوتے میں بھی بولتے ہو۔ حذیفہ کی بات کا جواب عطرت کی بجائے حمید نے دیا، جو روم کے دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹا آؤ، بیٹھو، بہت پریشان ہے یہ، میں تم دونوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ عطرت نے حذیفہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں تو صالح صاحب بہت نہرے ہیں آپ کے، میں نے سوری تو کی ہے، جبکہ دوستی یاری میں سوری نہیں ہوتی، حمید نے حذیفہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حمید پلیز، میرا سر گھوم رہا ہے، میرے منہ سے الٹے سیدھے الفاظ نکل رہے ہیں، جا یہاں سے، مجھے تنگ نہ کر، الٹے سیدھے الفاظ سننے کی مجھے عادت ہے، تو کہہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ حمید جا نہ یہاں سے، کہا تو ہے، ابھی تنگ نہ کر، کل بات کریں گے، ابھی بہت اپ سیٹ ہوں، یقین مان تو اس وقت ایسی حرکتیں کر ہے، مجھے یہ فیل ہو رہا ہے جیسے میں اپنی روٹھی بیوی کو منانے سسرال آیا ہوں۔ حمید کی بات پر حذیفہ نے تکیہ کھینچ کر اس کے منہ پہ مارا۔
جسے حمید نے کیچ کر کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ چل اب بتا بھی دے کس وجہ سے تیرا منہ خراب ہے۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ میں اس کی وجہ نہیں۔ بالآخر حذیفہ نے ہتھیار ڈال دیے اور حمید کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر حمید اتنا ہی نارمل تھا جتنا پہلے تھا۔ تجھے حیرت نہیں ہوئی ساری بات سن کر؟ حذیفہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہو رہی ہے مگر تیری طرح نہیں، کیونکہ تیری تو محبوبہ ہے، میری نہیں۔ واہ واہ حمید، تو چھا گیا، شاعر ہو گیا۔ حمید نے اپنے آپ کو خود داد دی، جبکہ حذیفہ منہ بنا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ تجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ لکھ کر نہیں دی؟ زرتاشی کہتے ہیں پھر تو کیوں بار بار لیٹ جاتا ہے؟ دل کھول کر بکواس کر، تجھے میری دکھ کا اندازہ نہیں، مجھے غلط لڑکی سے محبت ہو گئی۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، اب تو اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہا ہے، اور وہ لڑکی غلط نہیں بری بات ہے۔ تیرے خیال سے وہ اچھی لڑکی ہے؟ ابھی بھی تو کہہ رہا ہے؟ دیکھ میری بات سنو، اگر حادثاتی طور پر کسی نے کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس میں اس بیچاری کی غلطی نہیں ہوتی۔ حمید نے حذیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی، میں یہ بات نہیں مانتا، تالی دونوں ہاتھوں سے بتی، اگر لڑکی کی غلطی نہ ہو تو ایسے حادثے رونما نہیں ہوتے۔ چل فرض کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے، پر میری ایک بات کا جواب دے۔ تم فوجی لوگوں کی زندگی میں بھی حادثے ہوتے ہیں، مثلاً تیری پوسٹنگ LOC پر ہو جائے اور تجھے بازو میں یہ ٹانگ میں گولی لگ جائے، اور حادثاتی طور پر ٹانگ یا بازو کاٹنے پڑ جائے، تو کیا جو لڑکی تجھ سے پیار کرے وہ تجھے صرف اس لیے چھوڑ دی کہ تیرے اندر حامی پیدا ہو گئی ہے، اور اس حامی کے پیدا ہونے میں بھی تیری غلطی ہے؟ حمید کی بات پر حذیفہ کو غصہ آ گیا۔ مجھے ٹانگ یا باز میں گولی لگنے کی وجہ یہ ہوگی کہ میں اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہوں گا، چوری یا ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہوں گا۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے، سورہ نور کے اندر کہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد۔ تو اس بات سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ناپاک ہے اور تو پاک ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک سید زادے نے کس سے شادی کر لی؟ لوگوں کو دفع کر ہمیں لوگوں سے کیا لینا دینا؟ لوگ کسی کو جینے نہیں دیتے۔ اگر کسی کی شادی نہ ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، شادی ہو جائے تو پھر ایک نئی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ بچے کیوں نہیں ہو رہے، بچے ہو جائیں تو پھر ٹینشن ہے بیٹے ہیں تو بیٹیاں کیوں نہیں، بیٹیاں ہیں تو ٹینشن بیٹے کیوں نہیں۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ کیڑے نکالتے ہی رہتے ہیں۔ تو اپنی بات کا میں نے اسے آج تک دیکھا نہیں، پر وہ باتوں سے بہت معصوم لگتے ہیں۔ حذیفہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلی سے اپنی کن پٹی کو دبایا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کر لے تجھے اس سے محبت ہے یا نہیں، پھر میں تجھے اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ محبت اس کی باتوں سے ہے نا؟ حذیفہ نے ہار ماننے والے انداز میں بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ چل پھر سن کہ اس بیچارے پر کیا گزری، بقول شاید تیرے دل میں میری بات اتر جائے۔ آج کورٹ میں زرناب نے اپنی دلائل حمید کے مقابلے میں پیش کرنے تھے۔ رات کو حمید سے بات کرنے کے بعد زرناب کو اس بات کو تسلی ہوگی کہ زرتاشی کو انصاف مل جائے گا۔ معمول کی کارروائی کے بعد کورٹ میں زرناب نے کچھ دلائل کے ساتھ ٹھوس ثبوت پیپر کی شکل میں پیش کیے، جن کی روشنی میں کسی قسم کے شک و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ مہر علی سیال واضح طور پر مجرم ثابت ہو رہا تھا۔ زرناب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد حنین نے 2 دن کی عدالت سے مہلت لی۔ کورٹ سے باہر آتے ہوئے زرناب کا دل کافی بجھا ہوا تھا، کیونکہ حقیقت میں وہ یہ کیس ہار گئی تھی۔ اگر حمید نے اس کی مدد نہ کرتا تو، اور وہ اسے اپنی بے عزتی تصور کر رہی تھی، وہ اپنے حالات میں کھوئی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، جب حمید کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میری بات سنو، کہاں جا رہی ہو؟ کم از کم انسان شکر ہی بول دیتا ہے، اتنی ہیلپ کی ہے میں نے تمہاری۔ جیسے ہی زرناب نے پلٹ کر دیکھا، حمید دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنی گول مٹول آنکھوں کے ساتھ اس سے گلا کر رہا تھا۔ میں نے رات کو تمہارا شکریہ بول دیا تھا، اگر تمہاری یادداشت کمزور نہیں ہے تو تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ تم تقریباً بدتمیز، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حمید نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ زرناب کے سوال سے پہلے حمید مزید کچھ کہتے اس کا موبائل شوکت علی سیال کے فون سے بج اٹھا۔ حمید کال سننے لگا جبکہ زرناب اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تم اتنے نامی گرامی وکیل ہو، پھر یہ سب کیا ہے؟ تم نے جان بوجھ کر ہمیں اندھیرے میں رکھا اور جھوٹ بولتے رہے کہ کیس ہمارے حق میں جا رہا ہے۔ شوکت علی سیال صاحب تو غصے میں تھے جب سے وہ کورٹ سے واپس آئے تھے۔ دیکھیے میں نے تو اپنی پوری کوشش کی، مگر مجھے آپ نے بہت سی باتوں کا نہیں بتایا تھا۔ اگر آپ مجھے سب کچھ سچ بتاتے تو میں اسی حساب سے کیس لڑتا۔ اپنے آپ کے لیے صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ مہر کو کم سے کم سزا اور جرمانہ ہو۔
اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کوئی اور وکیل کا لیں۔ حمید اچھی طرح جانتا تھا کہ اس واقعے پر کوئی اور وکیل اس کیس پر ہاتھ نہیں رکھے گا۔ اب آیا نہ اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حمید دل ہی دل میں شوکت علی سیال کی پریشانی کو انجوائے کر رہا تھا۔ بوڑھے، تم نے بہت بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ، مجھے یاد ہے۔ میں نے اسی وقت دل میں تہیہ کیا تھا کہ تجھے ایسی جگہ معلوم ہو کہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اب مزے کر، تیرا پوتا جیل میں جائے گا اور بینک تیرا جرمانہ بڑھتے حالی ہوگا۔ اتنی باری جرمانہ کرواؤں گا تجھے۔ حمید نے مسکراتے ہوئے کال کر دی۔ مزے تو حمید اب آئیں گے، گنگناتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ حمید کے توقع کے مطابق جج صاحب نے مہر پر فرد جرم عائد کی۔ مہر کو 6 مہینے کی جیل بھی ہو گئی اور بڑی مالی جرمانہ بھی ہوا، جس میں حمید کا پورا ہاتھ تھا کیونکہ اس نے ذرا بھی مہر کا دفاع نہیں کیا تھا۔ مہر پر جرم ثابت ہو گیا، اس کو سزا بھی ملی، اس لیے مہر آئندہ کسی قسم کا کوئی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یوں حمید نے اس کا مستقبل بھی برباد کر دیا۔ زرتاشت کو اس کی تمام جائیداد، اس کا پاسپورٹ دے دی گئی۔ عدالت نے اس کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی کیے اور برٹش ایمبیسی سے رجوع بھی۔ میڈیا پر ہر طرف زرناب کی تعریفیں ہو رہی تھی، ہر چینل ہی زرناب کی وکالت کو داد دے رہا تھا، اسے ایک قابل وکیل کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے ایک مظلوم لڑکی کو انصاف دلایا۔ ہر چینل ہی اس کا انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ زرناب اس دن پورے پاکستانی میڈیا پر چھا گئی۔ راتوں رات اس پر قسمت گری ہوئی مہربان ہو گئی۔ اس وقت اس کا شمار پاکستان کی صفِ اول کے وکیلوں میں ہونے لگا، مگر یہ بات صرف زرناب ہی جانتی تھی کہ یہ مقدمہ اصل میں حمید نے جیتا ہے، اس نے نہیں۔ وہ مہربانی کرتے ہیں نا، مہربانوں کی طرح۔ حمید نے ثابت کیا کہ وہ حنین کا بیٹا ہے۔ تربیت اثر رکھتی ہے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے کھلے دل سے زرناب نے میرے دل میں اس بات کا اقرار کیا۔ تمہیں تمہارے بابا پیار سے زری کہتے تھے نا؟ زرناب نے ابری سے پوچھا۔ جی، وہ مجھے پیار سے زری ہی کہا کرتے تھے۔ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی یا تم سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی؟ سچی اتنی پیاری ہو تم؟ رامین نے چسکا لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، محبت تو نہیں ہوئی مجھے، لیکن ایک انسان بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، بس فون پہ آواز ہی سنی ہے، جیسے ابرش نے یہ کہا۔ رامین کا پورا منہ کھل گیا۔ بغیر دیکھے کوئی انسان کیسے اچھا لگتا ہے؟ اپنی باتوں سے اور کیسے بہت ہی پیاری باتیں کرتے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان، خاص طور پر مرد، اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھے اور برے لوگ دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا لندن۔ زرناب نے ابرش کی بات کو آگے بڑھایا۔ آج رامین ابرش کے پاس زرناب کے کہنے پر اسے تھوڑا سا ریلیکس کرنے آئی تھی۔ اچھا، تمہارا دل نہیں کر اس شخص کو ملنے کا؟ تم نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا، اس کے گھر کا ایڈریس وغیرہ وغیرہ؟ رامین کو دلچسپ ہوا۔ اس نے مجھے اپنا نام بھی بتایا تھا اور گھر کا ایڈریس بھی، لیکن میرا دل نہیں کرتا اس سے ملنے کو۔ میں نے اپنے دل میں اس کا بہت اچھا سا امیج بنایا ہے، جس میں کوئی خامی نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس سے ملنے کے بعد وہ امیج خراب نہ ہو جائے، وہ بھی مہر کی طرح نہ نکل آئے۔ زری کی اداسی کو نور کرتے اور زرناب نے اسے تسلی دی۔ چلو ہمیں اس کا نام بتاؤ، ایڈریس دو، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے تلاش کر سکیں۔ کیوں رامین، یہ نیا ٹاسک مزے کا رہے گا، ہم زری کے ہیرو کو تلاش کریں گے۔ زرناب نے پرجوش انداز میں کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے نہیں ملنا اسے۔ ویسے بھی اگر اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا یا مجھے دیکھ کر نفرت کا اظہار کیا تو؟ اتنی پیاری ہو، اتنی خوبصورت ہو تم، گولڈن بال، وائٹ چہرہ، بڑے بڑے آنکھیں، تم پہ تو بندہ اچھی خاصی شاعری کر سکتا ہے۔ میں لڑکی ہوں، پھر بھی یقین مانو میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ تو لڑکے کی کیا مجال ہے جو انکار کرے؟ رامین کے تبصرے پر کمرے میں قہقہ کی آواز گونجی۔ اب تو تمہارے کیس کا بھی فیصلہ ہو گیا اور میرے خیال سے جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا۔ اب بتاؤ، تم پاکستان میں رہو گی یا لندن واپس جاؤ گے؟ نہیں، میں اپنے ملک واپس جاؤں گی۔ میں یہاں کس کے پاس رہوں گی، کیسے رہوں گی؟ وہاں بھی میرا اپنا گھر ہے، کچھ فرینڈس ہیں، وہاں چلے جاؤں گی۔ تم کتنی اچھی ہو، تمہارے ساتھ ہمارا دل لگ گیا ہے، میرا دل کرتا تم یہی ہمارے پاس رہو۔ میرا اگر تیسرا کوئی بھائی ہوتا تو میں تمہیں اپنی بابی بنا کے میرے پاس ہی رکھ لیتی۔ رامین نے محبت سے زری کو ملے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے زری کہ ہمارا تمہارے ساتھ دل لگا ہے، اب تم چلے جاؤ گے تو ہم سب اداس ہو جائیں گے، بہت یاد آئے گی تمہاری۔ سچ میں زرناب نے بھی محبت بڑے لہجے میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں بھی تم سب لوگوں کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھوں گی، تم لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا اور ساتھ بھی دیا، سچ میں تم سب بہت اچھے ہو۔ زرتاشت نے آنکھوں میں پانی بھرتے ہوئے جواب دیا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب رونا نہیں، ہم رابطے میں رہیں گے۔ چلو رامین، چائے بنا کر لاتے ہیں۔
زرناب نے رامین کو اپنے ساتھ کچن میں چلنے کہا، جبکہ زرتاشی کسی گہری سوچ میں گم ہوگی کہ وہ واپس جا کے کیا کرے گی۔ ماما، میں نے حمید کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں زرتاشی سے شادی کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ عورت کے ساتھ ہی زیادتی ہوتی رہی ہے، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، مگر میں یہ رسم اور روایات دونوں بدل دوں گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، انہوں نے بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں سے شادیاں کی، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک تو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو اور دوسرا ہم اسے معاشرے میں بدنام بھی کریں۔ میں اس نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہوں۔ میں زرتاشی سے شادی کروں گا، اسے اپنا نام بھی دوں گا اور مقام بھی۔ تمہاری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ عطر نے جھجکتے ہوئے کہا، ماما آپ لوگوں کو چھوڑیے، آپ اپنی بیٹی کی خوشی کا خیال رکھیے پلیز۔ حذیفہ نے لاڑ سے عزت کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا میں کنین سے بات کروں گی، تمہاری دادی سے بھی پوچھتی ہوں، پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کروں گی۔ عطر نے حذیفہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی، ویسے تو میں تم سے بہت ناراض تھا، مگر اب اس چائے کے بعد معاملہ بدل گیا ہے، کہو کیا کرنا ہے تمہارا؟ حنین نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے عطر سے پوچھا، آپ مجھ سے کیوں ناراض تھے؟ چلو جی یہ بھی میں ہی بتا دیتا ہوں، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کو بھی ہبہ اور حمید کے رشتے کے بارے میں مت بتانا، مگر تم نے سب کو بتا دیا۔ او سوری، مگر میں نے صرف حذیفہ کو بتایا تھا اور کچھ سوچنے کے بعد زبیر بھائی سے بات کی تھی۔ جی جی بالکل، اور خیر سے یہ دونوں ہی حادثے میں راضی ہیں، چاروں طرف ڈول پیڈیا، ایسا تو نہ کہیں۔ عطرت کو برا لگا، چلو اب زیادہ معصوم شکل مت بناؤ، بات بتاؤ یعنی کام بتاؤ جس کے لیے مجھے ناچیز کو یاد کیا ہے۔ حنین بھائی، وہ اصل میں حذیفہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے کنین سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پلیز کچھ کریں۔ واہ جی واہ، ایک تو تم نے ٹھیک ٹھاک ڈرانا میاں پایا ہے، دوسرا بےعزتی کرانے کے لیے مجھے رکھا ہوا ہے، تیسری سب سے ضروری بات کہ تم کیسی بیگم ہو جو میاں سے ڈرتی ہو، تم دشمن کے بچوں کو پڑھاتی ہو۔ حنین نے بڑے مزے سے نقل اتاری، جبکہ عطر نے منہ بنایا، آپ سیریس ہو کر بات کریے نا۔ عطر نے زور سے التجا کیا، خاموش بیٹھی ہوئی عورت اور سیریس مرد تمہیں دنیا میں کم اور ڈراموں فلموں میں زیادہ ملیں گے، مطلب آپ میرا کام نہیں کریں گے؟ عطر نے سوالیہ نظروں سے حنین کی طرف دیکھا۔ کر تو دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سب بچوں کی انگیجمنٹ کا فنکشن میرے گھر پر ہوگا، ملک ولاس میں، بقول نرمین کے چڑیا گھر میں۔ چلیے منظور ہے، پھر ٹھیک ہے، تم سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ ویسے وہ تمہارا شوہر دم دار کہاں ہے؟ حنین بھائی، عطر چلائی۔ سوری سوری، شوہر نامدار۔ حنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں ادھر ادھر گھمائی۔ آفس میں عطر کے جواب پر حنین کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ چھا گئی، چلو پھر تمہاری ساس سے ملتے ہیں۔ عطر کو کچھ سمجھ نہیں ہے، مگر وہ حنین کے پیچھے چل پڑی، کبھی کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی خوشی چڑھی ہوتی، بلکہ اس لیے کہ کوئی دوسرا بہت خوش ہوتا ہے، جیسے کہ آپ۔ حنین نے ٹیرس پر موجود حمید کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ماما بالکل ٹھیک کہتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہاں سے کس وقت نمودار ہو جائیں۔ اچھا سا بندہ اپنی سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ آپ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ حنین نے حمید کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اچک لیا، قسم سے آپ آئٹم ہیں، وہ بھی اسپیشل قسم کی۔ حمید نے ہنستے ہوئے دوبارہ ریلنگ پر اپنی کوہنیاں رکھ کر باہر دیکھنا شروع کر دیا، ویسے اس وقت باہر ایسا کون سا منظر دیکھ رہے ہو کہ نگاہ نہیں ہٹ رہی؟ ظاہر سی بات ہے، جب گھر میں کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر نگاہ ٹکے تو بندہ باہر ہی دیکھے گا نا۔ حمید نے سمانی انداز میں جواب دیا، بندوبست تو کیا ہے میں نے تمہارا، ہاں مگر مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ حمید نے منہ بنایا بجا، عقل نام کی چیز نہیں اس میں؟ حمید نے گردن موڑ کر حنین کو دیکھا، بالکل ایسے ہی جیسے شرم نام کی چیز نہیں تم میں۔ مسٹر حنین، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ حمید نے دوبارہ باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ بیوی جتنی بیوقوف اور کم عقل ہو اتنا ہی اچھا، میری یہ بات لکھ کر رکھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ وہ کیسے؟ ویسے بیٹا جی، جتنی سادہ معصوم بولے کم عقل بیوی ہوگی اتنی جلدی تمہاری بات وہ بغیر کسی دلیل کے مان جائے گی، نتیجے کے طور پر آپ دیر تک جوان اور خوبصورت رہیں گے۔ اب تم مجھے ہی دیکھ لو، تمہارے خیال سے میری خوبصورتی کی وجہ کیا ہے؟ فیئر اینڈ لولی تو کم نہیں۔ حمید نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا، درست جواب، اس خوبصورتی کے پیچھے جتنا ہاتھ میرے ماں باپ کے لاڈ پیار کے اتنا ہی نرمین کا بھی ہے۔ جب گھر کی طرف سے آپ ٹینشن فری ہو جائیں تو آپ کی زندگی اور خوبصورتی نکھر جاتی ہے۔ مجھے یہ اقرار کرنے میں بالکل شرم محسوس نہیں ہوئی کہ میری مطمئن اور خوشگوار زندگی کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے۔ سوچ لے، 7 لوگ آپ کو جان مرید کہیں گے، کہتے رہے، ساری زندگی میں بھی انہیں یہی کہتا رہا ہوں۔ دونوں باپ بیٹا ہنسنے لگے۔ دیکھو میں نے تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے، تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم
اس فیصلے کے خلاف اپیل کرو، مگر کیا؟ مگر یہ کہ میں نے کبھی چاند سورج کو ایک ساتھ نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ ایک ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ دونوں بہترین ہیں مگر اپنی اپنی جگہ پر۔ ان میں سے ایک کی جگہ بھی بدلی کر دو گے تو سب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، اگر دونوں ہی برابر کے ہوں تو شادی زیادہ عرصے نہیں چلتی، زندگی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ایک سپیڈ ہے تو لازمی طور پر دوسرے کو بریک ہونا چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ایکسیڈنٹ آپ پر حالہ آنڈی کا سر ہو گیا ہے، یہ تو ہوگا اتنا ساتھ ہے ہمارا تو آپ نے اپنی زندگی اس تجربے کی بنیاد پر گزاری ہے۔ جی نہیں، مجھے یہ تجربہ زندگی گزار کا حاصل ہوا ہے۔ تو پھر اپیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں، میرا پہلے بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ گڈ، ویسے ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ حیرت ہے، آج ہی ساری باتیں پتہ نہیں آپ حج پر جا رہے ہیں؟ حمید کے جواب پر دونوں ایک بار پھر کھڑے کھڑا کہا، حج پر امتحان تمہارا یا میرا نہیں بلکہ اصل امتحان نرمین اور ہبہ کا ہے۔ خوبصورت مرد خوبصورت اور سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، حنین نے حمید کے کان میں سرگوشی کی۔ سیریسلی؟ حمید نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھمائی۔ 100% سیریسلی، باقی جناب، بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی اور ٹی وی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک ڈرامہ ختم، دوسرا شروع۔ اب کی بار دونوں کے کہہ کے کافی جاندار تھے کیونکہ یہ دونوں ہی زندگی خوشیوں اور محبتوں کے لاڈلے تھے۔ چلو جی، یہ کام تو مکمل ہوا، اب تم آرام سے اپنے ملک واپس جا سکتی ہو۔ زرناب نے زرتاشی کو اس کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ زرتاشی نے افسردہ سی آواز میں کہا، میرا تو خیال تھا کہ تم بہت خوش ہوگی، مگر خوش تو ہوں پر مجھے میرے بابا یاد آ ہے۔ پتہ ہے جب ہم دونوں پاکستان آئے تھے تو بہت خوش تھے اور سوچا تھا جلدی ہی خوشگوار یادوں کے ساتھ واپس لوٹیں گے، لیکن میں یہاں سے بہت الگ یادیں لے کر جا رہی ہوں اور جسے چھوڑ کر جا رہی ہوں وہ میرے پیارے بابا ہیں۔ وہ تم بھی رونے لگی ہو، اتنے آنسو کہاں سے لاتی ہو؟ پلیز چپ کر جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم روتی ہو۔ زرناب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کر سنا، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میرے ایک کزن ہے، وہ فوج میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایویشن میں ہے۔ تمہیں ایویشن پسند ہے نا؟ اپنی بات کے آخر میں زرناب نے زرتاشی کے توازات نوٹ کیے۔ ہاں، مجھے بہت پسند ہے، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، تم کیوں بولی بیچ میں؟ سوری، آپ کہیں میں سنی ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ جو میرے کزن ہے وہ ہے آرمی ایویشن میں میجر ہیں، ہم ان کے لیے ایک پیاری سی معصوم سے لڑکی تلاش کریں تو بہت ہی اچھی فیملی ہے ان کا کیا نام ہے؟ زرتاشی کو اپنا دل باہر آتا ہوا محسوس ہوا۔ حذیفہ، پائلٹ میجر حذیفہ بخاری۔ زرناب کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ کسی بارود کی طرح زرتاشی پر پھٹے۔ تمہارا رنگ کیوں فاقہ ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ زرناب نے جلدی سے آگے بڑھ کر زرتاشی کے ماتھے کو چھوا۔ جی میں ٹھیک ہوں، پر مجھے تو کہیں سے نہیں لگ رہی۔ چھوڑیے، آپ بتائیے کیا بتا رہی تھی؟ یار میں کہہ رہی تھی ہم اپنے کزن کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے، میں نے اسے تمہاری تصویر دکھائی۔ معذرت، تمہاری اجازت کے بغیر جو اسے پسند آ گئی وہ تم سے ملنا چاہتا ہے کہ تم اس سے ملو گی؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، زرتاشی نے جواب دینے کی وجہ الٹا سوال کہ تم اجازت مت لیا کرو، بس کہہ دیا کرو جو دل میں ہے۔ میری پہلی محبت ہیلی ہے، مجھے ہیلی بہت پسند ہے، میں جب چھوٹی تھی تب سے ان کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھ رہی ہوں اور دل کرتا ہے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو۔ اپنی بات کیا ہمیں؟ زرتاشی ہنسنے لگی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اور دوسری محبت؟ زرتاشی کے سوال پر زرتاشی خاموش ہو گئی۔ اچھا، تم ایک بار پلیز میرے کزن سے ملو، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ میں تمہیں کال ملا دیتی ہوں، جو تم نے بتانا ہوگا بتا دینا اور جو اس نے پوچھنا ہوگا وہ پوچھ لے گا، ٹھیک ہے؟ زرناب نے کہتے ساتھ ہی موبائل پر کال ملائی۔ مگر میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، کیوں کروں؟ آپ پلیز ایسا مت کریں۔ زرناب نے انگلی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے چپ کرنے کا اشارہ کیا۔ ہاں پائلٹ صاحب کیسے ہیں؟ میں نے سوچا آپ کی صبح اچھی کر دی جائے، بدلے میں مجھے ہیلی پر ایک جھولا ہی دے دینا۔ اتنا تو بندہ تم دونوں بغیر شرط و بدلے کے بھی کچھ کام کر دیا کرو، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ زرفا کی چہکتی ہوئی آوازیں، مجھے مت ملائے کرو اس سے، سمجھے؟ زرناب ناراض ہوئی۔ اچھا چھوڑو نا، بات کرو، کیونکہ بات کرو گے تو بات بنے گی نا۔ زرناب نے ہنستے ہوئے موبائل زرتاشی کو تیزی سے لینے سے اس نے انکار کر دیا۔ تم بات نہیں کرنا چاہتی، ملنا چاہتی ہو؟ زرناب نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ میں کیوں ملنا چاہوں گی؟ چلو پھر اچھے بچوں کی طرح بات کرو، یقین مانو وہ موبائل سے باہر نہیں آ گئی، یہ میری گارنٹی ہے۔ تم بات کرو، میں کافی بنا لاؤں۔ زرناب اپنی بات مکمل کرتی باہر کی طرف بڑھ کے موبائل زرتاشی کو دے گئی۔
ہیلو مس معصومہ، کیسی ہیں؟ جیسے ہی زرتاشی نے موبائل کان ساتھ لگایا، حذیفہ کی آواز سننے کو ملی۔ زرتاشی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو کر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ خاموش رونے لگی۔ ہیلو ہیلو، تم مجھے سن رہی ہو؟ کافی دیر بعد زرتاشی نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا۔ آپ کیسے ہیں؟ یہ تو سوال بڑا سوال ہوا۔ حذیفہ مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، زرتاشی نے نم آواز سے جواب دیا۔ تو پھر میں بھی ٹھیک ہوں۔ زرتاشی اپنے آپ میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ جانے اب کیا کیا سوال پوچھے جائیں گے۔ دیکھو، میں نے تمہیں تلاش کر لیا، اب مجھے انعام کے طور پر محبت ملنی چاہیے۔ محبت؟ مگر میں نے تو کبھی کی ہی نہیں، اور نہ ہی میں اس چیز کے حق میں ہوں۔ میرے خیال سے اس قسم کے فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ علم ہو جائے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ حذیفہ کا جواب پر زرتاشی پتہ نہیں کتنے دنوں بعد مسکرائی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر قرار ختم ہو گیا۔ وہ باتیں کرنے لگی۔ مجھے پورا یقین ہے اللہ نے تمہیں میرے لیے ہی بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کوئی تو ہے جو ملا رہا ہے، نظام ہستی چلا رہا ہے۔ مگر شاعر نے ایسا تو نہیں کہا۔ زرتاشی کی حیرت پر حذیفہ نے کہہ کر لگایا، چلو جیسا بھی کہا ہے، میرا تو کام ہو گیا نا۔ تم صرف میری بات کا مطلب سمجھو۔ اب میرے ساتھ اتنا برا ہونے کے بعد بھی زرتاشی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لڑکی، اب تم مجھے دیوان غالب کھولنے پر مجبور کر ہی بس بات کو سمجھ لو۔ اب میں کتنے شعر سنا، یقین مانو اگر میرے بس میں ہوتا تو قدرت کی طرف سے لکھے تمہارے برے دن میں خود کاٹ دیتا۔ مگر یہ ناممکن ہے، جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے، بلکہ ایسے جیسے میرے نصیب میں تم لکھ دی گئی ہو، مجھے تم مل گئی۔ حذیفہ کی باتوں سے ایک بار پھر زرتاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو بے شک مہربان ہے، ہم تو خواہ ہی ہمت ہار دیتے ہیں، گلے شکوے پر اتر آتے ہیں۔ تو میرے مالک میرے پر کتنا مہربان ہے۔ دنیا میں ہر منٹ میں کتنی لڑکیوں ساتھ ایسا ہوتا ہے، مگر میری طرح سب کو اتنا مان اور انصاف نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑھ کر حذیفہ جیسا ساتھی۔ حذیفہ جانے کیا کہہ رہا تھا، مگر زرتاشی اس وقت صرف اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، یہ انسان ہی ہے جو اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔